الدر وهذه الكلم بمديح الهادي تنتظم ضاءت بالمختار الظلم وحلا في مولده النغم قسما بالله رب العالمين وقضينا غير دين الله دين فهو دين الحق دين الأنبياء إنه الإسلام. واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں، سورۃ القیامہ کی تفسیر کے سلسلے میں گزشتہ 2 جمعوں سے بات چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورت کی ابتدا میں قیامت کی اور نفس لوامہ کی قسمیں اٹھا کر یہ بتایا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ہڈیاں جب زمین میں مٹی ہو جائے گی تو پھر ان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے دوبارہ زندہ کرنا یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر قیامت کا منظر بتایا۔ قیامت کے منظر کو بتانے سے کے بعد درمیان میں ایک 3-4 آیتیں ہیں جو اس مضمون سے ہٹ کر ہے اور پھر آگے اسی مضمون کو آگے چلایا جا رہا ہے۔ آج جو آیتیں پڑھی ہے لا تحرک به لسانک لتعجل به، اس کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر سناتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کی آیت آ رہی ہے، وحی آ رہی ہے، اس میں کوئی چیز چھوٹ نہ جائے اور حافظے میں وہ کہیں یاد کرنے سے رہ نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا کہ جب آپ کے پاس جبریل آتے ہیں تو آپ نہ پڑھا کریں، جبریل کو پورا پڑھنے دیں، باقی آپ کے دل میں جو خدشہ ہے کہ کہیں قرآن کی کوئی آیت کوئی جملہ یہ میں بھول نہ جاؤں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لا تحرک به لسانک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیجیے، بھی اے بالقرآن، قرآن کے ساتھ یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ، فتعجل بھی آپ جلدی جلدی کر کے اس کو یاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان علینا جمعہ، اس قرآن کریم کو آپ کے سینے میں جمع کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وقرآنہ، اور آپ کی زبان مبارک سے اسے پھر پڑھوانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، یہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے کر اس کو محفوظ کرایا۔ چنانچہ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، کہ ہم ہی نے اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم
سعید بن جبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو حرکت دیتے تھے، تو انہوں نے مجھے وہ کر کے دکھایا کہ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، یہ قرآن اس کی ذمہ داری ہماری ہے، ان علینا جمعہ، اس قرآن کریم کو جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، وقرآن، اور آپ کو پڑھوانا، آپ کی زبان سے اس کو جاری کرانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم اس کو پڑھیں اور پڑھ کے فارغ ہو جائے پھر آپ قرآن کریم کو پڑھ لیا کریں۔ دیکھو یہاں نسبت پڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے ہیں، لیکن نسبت اللہ اپنی طرف کر رہے ہیں، گویا کہ جبریل کا پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے، اس لیے اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اس میں ذرہ برابر بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، کیونکہ جبریل کا پڑھنا ایسا ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس کو پڑھا رہے ہیں اور آپ اس کو پڑھ رہے ہیں۔ جبریل کی مثال، اور وہ تو درمیان میں قاصد ہے، اور نسبت ہمیشہ قاصد کی طرف نہیں ہوتی۔ جیسے آپ کے پاس اگر کوئی بندہ GHQ سے کوئی لیٹر بھیجے اور لیٹر جنرل صاحب کا بھیجا ہوا ہو تو ظاہری بات ہے لانے والا تو اس کو کوئی بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی جو نا صوبیدار ہو یا جو نا کوئی میجر صاحب ہو، آپ کو دے دیتا ہے اور دے کے آپ کو کہتا ہے یہ لیٹر آپ کا آیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ بھائی لیٹر کس کا آیا، یہ صوبیدار صاحب کا آیا یا میجر صاحب کا آیا یا کرنل صاحب کا آیا، بلکہ لیٹر کس کا ہوتا ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ سارا ادھر ہی سے ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، گویا کہ یہ ذمہ داری ہم نے اپنے اوپر لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ذمہ داری ڈالی کہ امت تک اس قرآن کا پہنچانا یہ آپ کے ذمہ ہے۔ اگلا جو جملہ ہے ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر اس قرآن کریم کی توضیح، تشریح، اس کا بیان، اس کی وضاحت یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب قرآن کریم کی توضیح کیا ہے، تشریح کیا ہے، یہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری چیزیں کہ جو قرآن کریم میں ہے کہیں زبان سے اس کی تشریح کی ہے اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تشریح کی ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اماں جان بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ کیسا تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر اخلاق دیکھنا ہے تو قرآن کریم کو پڑھ لے۔ گویا کہ آپ نے قرآن کریم میں جن اخلاق حسنہ کا تذکرہ ہے آپ نے عملی شکل میں، عملی صورت میں امت کو دکھایا کہ بھئی یہ ہے وہ اخلاق، یہ ہے وہ اخلاق حسنہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ ثم ان علینا بیانہ میں ایک بات جنہیں ایک اور جو اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں وحی مطلوب، یعنی وہ جو جبریل علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اتاری ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ ایک وحی مطلوع ہے اور دوسرا وحی غیر مطلوع کہ جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا کہ بھئی اس آیت کا یہ مفہوم ہے، یہ معنی ہے، یہ مقصد ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن
بتا رہے ہیں یہ من جانب اللہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی توضیح نہیں ہے، اپنی تشریح نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کر رہے ہیں کہ ثم ان علینا بیانا، جیسے قرآن کریم کا لفظی طور پر جمع کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن کریم کے مفاہیم کو، اس کے مقاصد کو، اس کے معانی کو، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی نے پوری کر کے دکھائی۔ اسی لیے تو قرآن بار بار کہتا ہے اطیعوا اللہ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی بھی اطاعت کرو۔ اطیعوا اللہ یعنی قرآن کریم میں جو احکامات ہیں اس کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول کا مطلب یہ ہے کہ جو حدیث میں ہے اس کی بھی اطاعت کرو۔ اور اسلام کے جو اصول ہیں، ضابطے ہیں، جہاں سے ہم دلیل لیتے ہیں، سب سے پہلا نمبر قرآن کریم کا آتا ہے اور دوسرا نمبر حدیث کا آتا ہے۔ گویا جو حدیث اور قرآن یہ دونوں شرعی طور پر ہمارے لیے اصول ہے، ضابطۂ اخلاق ہے۔ لیکن اگر جیسے کہ بعض لوگ حدیث کا مقام، مرتبہ، نعوذ باللہ اس کو کوشش کرتے ہیں گھٹانے کی، ایک سوال اٹھتا ہے اگر حدیث کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ درمیان سے نکال دیا جائے اور بندہ کہے کہ بھائی قرآن کریم ہمارے لیے کافی ہے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن کریم کافی ہے، ہمیں تو نعوذ باللہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر یہ جو نماز کی رکعتیں ہیں جو سب سے اہم عبادت ہے، نماز، قرآن تو صرف کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، قرآن تو صرف کہتا ہے یؤتوا الزکاۃ، زکات دو، یا وآتوا الزکاۃ، زکات دو۔ قرآن زکات دینے کا، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ اب نماز کا طریقہ کار کیا، نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، کون سے وقت میں کتنی رکعتیں پڑھی جائیں گی، یہ سب بتایا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ساری تفصیلات کہ آپ نے فجر کی 2 پڑھنی ہے، ظہر کی 4 پڑھنی ہے، اور عصر کی 4 پڑھنی ہے، مغرب کی 3 پڑھنی ہے، عشاء کی 4 پڑھنی ہے۔ یہ میں فرائض گنا رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ میری اس بات سے یہ سمجھ لے کہ مفتی صاحب نے یہ بتا دیا بس اتنی پڑھو باقی نہ پڑھے جائے۔ فرائض کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن سنت کی اپنی جگہ اہمیت ہے۔ سنت کی اہمیت کو کم کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کے عمل کی اہمیت کو کم کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے، ہمیں بتائے، ہمیں دکھائے، وہ ہمیں اپنی زندگی میں کرنے چاہیے۔ ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہمیں سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو پھر کیوں نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے تو یہ ہے کہ ہم محبت کا دعویٰ تو کریں، لیکن کرنا ہمیں کچھ نہ پڑے، کام ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، بس 2 رکعت فرض پڑھ کے سنت چھوڑ کے بندہ چلا جائے، کہتے ہیں جی یہ تو سنت ہے، وہ فرض ہے، لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ بہت خطرناک ہے۔ یہ جملہ نہ پڑھنا اس کا گناہ اور ہے، یہ کہنا کہ اس کی اہمیت نہیں ہے یہ جملہ اور ہے، یہ کہنا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے یہ جملہ اور ہے، تینوں کے احکام الگ الگ ہیں۔ اگر کوئی آدمی مثلا کبھی کوئی وقت ایسا ہوا، مشکل ہے، تکلیف ہے، راستے میں ہے، سفر میں ہے، یا کوئی باہر کوئی بیمار ہے، چلو کوئی 1 آدھ دفعہ بندہ سنت اس کی ترک ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر اس لیے نہیں پڑھتا کہ سنت کی اہمیت نہیں ہے، سنت کا مقام نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں محبت نہیں ہے، سب سے جو بڑی سزا ہے جو اس کی ملے گی قیامت والے دن، سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے،
اس سے وہ بندہ محروم ہوگا. کیا ہمارے کیا اعمال ہیں؟ کتنا ہمارا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر ہم یہ دعویٰ کر لیں کہ قیامت والے دن ہم اللہ کے دربار میں وہ اعمال پیش کر کے ہم جنت میں چلے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو جائے. سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، شفاعت ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کی بنیاد پر جنت میں جائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تب ملے گی کہ جب آپ کی سنتوں سے محبت ہو، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر عمل کیا جائے. وہ آج کل کا نوجوان خوش ہوتا ہے کہ بھئی کسی نے کہہ دیا 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 جو ہے نا عصر کے، اور 3 مغرب کے، اور 4 عشاء کے، بس یہ پڑھ لو کافی ہے. اس اعتبار سے تو یہ فرائض ہے اور وہ سنتیں ہیں، حکم میں فرق ہے. لیکن اس میں نہیں ہے کہ بندہ عملی طور پر اس کو بالکل ہلکا سمجھ کے، ہلکا سمجھنا، اگر نعوذ باللہ کوئی بندہ سنت کو ہلکا سمجھتا ہے تو بندہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہلکا اگر سمجھتا ہے، کیونکہ دین کے کسی عمل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کو ہلکا سمجھنا، یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے. اور آپ کی توہین ایک مسلمان ہونے کے ناطے کم از کم ایک مسلمان کے لیے تو قابل برداشت نہیں ہے. اس لیے جس طرح قرآن کریم کی اللہ نے حفاظت کی ہے، اسی طرح احادیث مبارکہ کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں، افعال ہیں، تقاریر ہے، اس کی اسی طرح حفاظت کی گئی ہے. اگر میں ایک جملہ کہوں کہ قرآن کریم کی حفاظت کے لیے جتنی تگ و دو ہوئی ہے، اس سے زیادہ احادیث کی حفاظت کے لیے ہوئی ہے، تو یہ جملہ میرا بیجا نہیں ہوگا. جو دین کا طالب علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم کو کسی کے سے پڑھنے کے لیے، آپ جب قرآن کریم کسی سے پڑھتے ہیں، اس کا صرف تلفظ ٹھیک ہونا کافی ہے کہ بھئی اس بندے کا تلفظ ٹھیک ہے، قرآن کی ادائیگی صحیح کرتا ہے، باقی کوئی شرط نہیں ہے. لیکن حدیث لینے کے لیے صرف تلفظ جو ہے نا ٹھیک ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے اس کا عادل ہونا بھی ضروری ہے کہ بھئی ایسے بندے سے کہ جو عادل نہیں ہے، فاسق ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس سے جو ہے نا حدیث کو لینا، محدثین نے اس طرح کے کسی آدمی سے حدیث لی ہی نہیں ہے، بلکہ ایسے بندے سے کہ جو بندہ اپنے جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، اس سے بھی محدثین نے حدیث نہیں لی ہے کہ جو بندہ اپنے جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے اور اس کے جو ہے نا دامن میں کوئی چیز ہے نہیں اور جانور کو بلا رہا ہے اور سفر کیا ہوا ہے 400 میل کا صرف حدیث لینے کے لیے ایک محدث کے پاس، لیکن جب اس کے جو ہے نا باغ میں جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے ادھر یہ جانور کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے، جو ہے نا الٹے قدموں واپس چلا جاتا ہے، کہتا ہے یہ آدمی حدیث اس سے لیا جائے، یہ اس قابل نہیں ہے، حدیث ان سے نہیں لی ہے. حدیث کے لیے بہت زیادہ یہ جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، جو دین کا طالب علم ہے وہ جانتا ہے، جس بندے سے کوئی ایک بھی حدیث لی گئی ہے، کوئی ایک بھی راوی ہے جس کو راوی کہتے ہیں، اس ایک حدیث اور ایک راوی کے بارے میں پوری اس کی بایو ڈیٹا، وہ پیدا کہاں ہوا، وہ رہا کہاں، اس نے پڑھا کدھر سے، اس کی زندگی کا ایک ایک لفظ، یہ محدثین نے اسماء الرجال کی کتابوں میں ساری چیزیں بیان کر دی، کوئی ایک چیز چھوڑی بھی نہیں. جہاں کوئی شک، تردد یا کوئی چیز، وہاں حدیث پر حکم لگا دیا گیا کہ بھئی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ حسن لذاتی ہی ہے، یہ صحیح لذاتی ہی ہے، یہ منکر ہے، یہ ضعیف ہے، یہ معلل ہے، یہ مدرج ہے، یہ مقلوب ہے، یہ معلل ہے، یہ مصحف ہے. یہ ساری حدیث کی الگ الگ احکامات ہے، اس کی بنیاد پر حکم. آج کل سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا جو ہے نا وہ کہیں ایک آدھ حدیث پڑھ لیے، پڑھ کے بندہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا محدث ہو گیا ہوں اور مجھے حدیث کی بڑی سمجھ آ گئی ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے لوگوں کو 10 سال پڑھنا پڑتا ہے اور 22 سال پڑھانا پڑتا ہے. مجھے 22 سال ہو گئے، الحمدللہ ثم الحمدللہ.
الحمدللہ میں حدیث پڑھاتا ہوں، لیکن آج بھی میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہوں کہ مجھے حدیث کی پوری سمجھ ہے، بس تھوڑا سا علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے دیا۔ 22 سال سے مجھے حدیث پڑھاتے ہوئے جنا یہ ہو گیا 22 سال کا عرصہ، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ مجھے حدیث کی پوری سمجھ ہے۔ بس اوقات جنا حدیث کوئی ایک ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، تیسری نظر میں نہیں ہوتی، وہ تیسری نظر میں آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ تو یہ والی حدیث ہے، اس کا حکم۔ تو جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح احادیث بھی محفوظ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کو محفوظ کیا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے اس صاحب کلام کے اقوال کو بھی محفوظ رکھا، اور اس کو قرآن خود بیان کرتا ہے کہ ان علینا جمعہ و قرآن ثم ان علینا بیانا۔ یہ جو بیان ہے، توضیح ہے، اس کی وضاحت ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم خود اس کی حفاظت بھی کریں گے اور آپ کی زبان مبارک سے اس کو جاری بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ سب کو قرآن اور حدیث سے صحیح معنوں میں تعلق نصیب فرمائے۔